السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے شکر ہے ہر اس چیز کا جو اس نے مجھے دی، اور ہر اس نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اپنی وہ ساری نالج شیئر کروں جو مجھے پتہ ہے، کیونکہ علم دینے سے بڑھتا ہے، نہ کہ چھپانے سے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس یوٹیوب کو میرے لیے وسیلہ بنایا ہے کہ میں آپ سب تک اپنی وہ تمام نالج پہنچا سکوں جو مجھے پتہ ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جو میں جانتی ہوں، جس کو میں نے خود آزمایا ہوا ہے، جو میں خود جانتی ہوں۔ اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ سب اس چیز پر عمل کریں اور اس چیز کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی جب مرضی شامل کرتے ہیں، اپنی رضا شامل کرتے ہیں، تو کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ میرے تمام سننے والے، دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، اپنے معاملات کو بخیر و خوبی سر انجام دینے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے والے بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو چیز بھی مانگو مجھ سے مانگو، اور چاہے وہ نمک ہو، چاہے وہ جوتی کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں تک فرما دیا تو ہم کیوں نہ اپنی سب سے بڑی خواہش، چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے رجوع کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی پورا کریں۔ اور حقوق العباد کے بارے میں تو ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ حقوق اللہ اگر میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے ساتھ برا معاملہ کیا ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اس سے معافی مانگیں۔ اس سے آپ جب تک معافی نہیں مانگیں گے، میرا رب بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرتی رہنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اور ہم اپنے تمام معاملات اپنے رب کے سپرد کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، کیونکہ دنیا میں ایسے معاملات بھی ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں ان کے نہ ہونے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آؤ تو میری طرف رجوع کرو، صبر کرو۔ اگر اس معاملے کو پیش ہونے میں تھوڑی سی، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی دعا مانگی اور اس میں وہ قبول نہیں ہوئی فوراً، تو آپ نا امید نہ ہوں، بلکہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا اتنا اچھا لگ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگے۔ پھر جب آپ نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میرے بندے میں اتنا صبر تھا کہ وہ تھوڑا سا بھی صبر نہ کر سکا۔ تو ہمیشہ خشوع و خضوع سے دعا مانگا کریں، عاجزی اور انکساری اختیار کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو تو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ تو یہ وظیفہ آج جو میں آپ کو بتانے والی ہوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی باعمل وظیفہ ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجات کو پورا کیا ہے۔ تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس پہ چاہیے۔ تو وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہر طرح کی نیک اور جائز حاجت کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد وہیں پہ اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے اسکرین پر بھی آپ کے ساتھ یہ کلمات شو ہوں گے، اور آپ نے اسی طرح ہی پڑھنے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ کلمات پڑھنا ہے، پھر اپنی حاجت طلب کرنی ہے، پھر آپ نے یہ کلمات پڑھنا ہے، پھر آپ نے حاجت کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ یعنی کہ ایک دفعہ پڑھیں گے یہ کلمہ، ایک دفعہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نے حاجت مانگنی ہے، پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر حاجت مانگنی ہے۔ اس طرح آپ نے 70 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ 40 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی
بخشش طلب کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت کو دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے میں میری یہ حاجت پوری کر دے۔ میں اپنے گناہوں پر بہت ہی شرمندہ ہوں لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اے میرے پروردگار، میری دعاؤں کو قبول فرما، میری حاجت کو قبول فرما، میری حاجت پوری کر دے۔ میں گناہگار بندہ ہوں لیکن تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کھڑا ہوں۔ مجھے نامراد اور مایوس نہ لوٹانا۔ میں امید اور یقین کے ساتھ یہ اپنی حاجت طلب کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آپ سب کی حاجت کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔